بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ٹی وی کے پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کہ گھریلو تشدد بہت ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے، بیوی بچوں کو مار رہی ہے۔ اب تو کوئی ایسے واقعات بھی نظر میں آئے ہیں کہ بچے بھی والدین کو مار رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جب ڈومیسٹک وائلنس کا ذکر ہوتا ہے تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ اچھا، میں پچھلے دنوں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے میں۔ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ تشدد کرتی ہے اپنے خاوند پہ، اس کو مارتی بھی ہے اور اس کو سائیکولوجیکل ٹارچر بھی کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، ہم بات کریں گے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، عموماً جیسے ہی تشدد کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں یہی آ جاتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ، لیکن بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جس میں خواتین بھی مردوں پہ ظلم کرتی ہیں، ہو سکتا ہے سائیکولوجیکل کر رہی ہوں یا ان کو ویسے سٹریس دیتی ہوں، اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے، پیچھے کئی صدیوں سے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں عورت کو خاصا دبا کے رکھا ہوا تھا، مرد بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھا، اوورلی ڈومینیٹنگ، اور اس میں شوہر فزیکل ٹارچر کا بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اب وہ جو چیز ایک ذہن میں ہمارا نقش ہے، ہم غیر ارادی طور پہ اسی کو بات کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایون ٹوڈے، جبکہ صنف نازک بھی اب اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے، جی، پھر بھی 90% کیسز، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مرد ہی اس میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ صاحب، ایک زمانے میں ایک انجینئر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا، غالباً 74 کا زمانہ ہوگا، وہ فورن کوالیفائڈ آٹو موبائل انجینئر تھے، تو میں ان کے پاس اپنی گاڑی لے کے گیا ہوا تھا سروسنگ کے لیے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے میں نے ان سے بات کی کہ ایک خاص میک جو پاکستان میں بہت پاپولر ہے اس کے بارے میں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ گاڑیاں جس میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں، ان کی اتنے ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان انجینئر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب مجھے دیا کہ اس میک کی گاڑیوں کی پاپولیشن ملک میں 80% ہے، تو جہاں 80% پاپولیشن ہے گاڑیوں کی، تو وہاں ایکسیڈنٹ بھی انہی گاڑیوں کی زیادہ گنے جائیں گے۔ تو اسی طرح جہاں مرد کے وائلنس کے کیسز زیادہ ہیں تو ذکر بھی انہی کا زیادہ ہوگا۔ جس طرح شاہ صاحب خواتین کیونکہ آپ کے پاس آتی ہیں اپنی کاؤنسلنگ کے لیے، اپنے ایشوز لے کے آتی ہیں، تو ایک تو وہ بات کر رہی ہوتی ہے نا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ایسی نظر دی ہے کہ آپ کو اصل بات کی حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مرد اتنا ہی مجبور ہو جاتا ہے یا اس کو اپنے آپ پر اتنا ہی قابو نہیں رہتا کہ وہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے؟ لکیلی پچھلے 10-15 سال سے جی، جو فزیکل وائلنس ہے اس کی شکایات کم ہوتی چلی گئی ہیں۔ اچھا، جی، بڑی اس اچھی میں خبر کمی دی آئی آپ نے۔ تیزی کے ساتھ۔ یہ تو بڑی اچھی خبر دی آپ نے، لیکن ہمیں میڈیا پہ ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مرد اپنی عورت کو مار رہا ہے۔ نہیں، ابھی اس میں کافی کمی اچھا، ہو گئی، کمی آئی ہے، دیٹس گڈ نیوز۔ پچھلے 10-15 سال میں کافی کمی ہو گئی۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ معاشرے میں سٹریسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہم نے اپنا معیار زندگی اس حد تک بڑھا لیا جو ہمارے وسائل سے میچ نہیں کرتا۔ اس سے ہمارے اوپر پریشرز بہت ہو گئے ہیں، فائنینشیل۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے تیزی سے، اس کی ویلیوز تبدیل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے سٹریسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک طرح کی اب کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ پرانی روایات میں
اور نئے چلن میں. اس کھینچتانی کے نتیجے میں جیسے ہم سائنس میں کہتے ہیں جہاں فرکشن ہے وہاں ہیٹ ضرور پیدا ہوتی ہے. تو جہاں اس قسم کی کھینچتانی ہو رہی ہے پرانی روایات اور نئے چلن میں، اس کی وجہ سے اسٹریسز بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں. پھر ہم چمٹے ہوئے ہیں ابھی اپنے پرانے خیالات کے ساتھ کہ شوہر کا اپر ہینڈ ہے. بچیوں میں تعلیم مردوں سے زیادہ ہو رہی ہے آج کل. اس تعلیم سے انلائٹنمنٹ آ رہی ہے ان کے لیے. ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں اور وہ ہمیں ملنے چاہیے، میں اس کے لیے اس کو کلیم کروں. وہ جب بچی کھڑی ہوتی ہے اپنے حقوق کے لیے تو شوہر سے وہ برداشت نہیں ہوتا اور گھر میں گرما گرمی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر بات اور بڑھ جاتی ہے. یہ جو اتنے اسٹریسز ڈیولپ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے فرسٹریشن آئی ہے. ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں. وہ باتیں جن کو ہم اسٹرائڈ میں لے سکتے ہیں وی کین سمپلی لاف دم آؤٹ، اس کے اوپر ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اور یہ صرف مرد کا نہیں ہے، یہ خواتین میں بھی پرابلم آ رہی ہے کہ انڈر اسٹریس رہ رہ کے ٹالرنس لیول ہمارا اتنا ڈراپ کر گیا، تھریش ہولڈ پوائنٹ اتنا نیچے آ گیا کہ اب ہم ریئیکٹ بڑی جلدی کر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہی پرابلمز آ رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب، ابھی 2023 میں ہے. 2000 میں بھی یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ اس جو زمانہ ہے اس میں بڑے سٹریس ہیں، پچھلا زمانہ اچھا تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں بہت ساری ہم نے خواہشات کو بڑھا لیا ہے، ہمارے فائنینشیل جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. اچھا، پھر 1980 میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ 1960 والا زمانہ اچھا تھا، 1960 میں 1940 والے کو کہتے تھے اچھا تھا. تو کہیں یہ پرسیپشن، کہیں یہ ریلیٹیو ٹرم تو نہیں ہے کہ انسان ہر زمانے کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پچھلا والا ٹھیک تھا؟ نہیں، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جب ہم زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ریلیٹیو ٹرم میں بات ہو رہی ہوتی ہے. صرف آپ اس صدی کی، پچھلی صدی کی بات نہ کیجیے، 2-4 صدیاں پیچھے چل جائیں گے، اس وقت بھی آپ کو یہی کچھ ملے گا. اس لیے کہ زمانہ تو موو کر رہا ہے، وہ رک نہیں رہا، وہ آگے جا رہا ہے. ہم غیر محسوس طریقے پر قدم اس کے ساتھ ملا کے آگے جا رہے ہیں. اسی لحاظ سے ہماری زندگی کے لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے. لائف سٹائل چینج ہوتا ہے تو زندگی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں. جب زندگی کی ضروریات بڑھیں گی تو اسٹریس فائنینشیل تو آئیں گے. پھر اس فائنینشیل اسٹریس کے نتیجے میں سوشل اسٹریسز بڑے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اس طرح لک آفٹر نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہماری اپنی ضروریات بڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا حل جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑا خوبصورت دیا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. تو ابھی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میرے فادر افسر تھے، لیکن اس کے باوجود میں کارپوریشن کے پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں جہاں ایجوکیشن فری تھی. وہ چونکہ کثیر العیال لوگ تھے، سب بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں یا انگلش سکولز میں نہیں پڑھا سکتے تھے، افورڈ نہیں ہوتا تھا. تو کارپوریشن کے اسکول میں پڑھ لیا. ابھی جو آپ کے یہاں ڈومیسٹک سرونٹ ہے اس کا بچہ بھی محلے کی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہوگا اور اس کی وہ 500 روپیہ فیس دیتا ہوگا. جبکہ اس کلاس میں جب میں پڑھ رہا تھا
تو پریکٹیکلی ایبسولوٹلی زیرو ایکسپینس. پورا سال کسی مد میں بھی کبھی 25 پیسہ بھی اسکول نے نہیں لیے. پورے 5 سال جو میں پڑھا کلاس 1 سے کلاس 5 تک قطعی طور پر کوئی ایکسپینس نہیں تھا. تو یوں ہمارے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک وہ تو شاید آپ نے بھی زمانہ اپنی ہوش میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کھلے میں چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں ایک قطار میں بچھا لیتے تھے اور ایک طرف پیڈسٹل فین لگ جاتا تھا اور ساری رات لوگ آرام سے سوتے تھے چھت پہ یا سامنے کی لان میں یا کھلی جگہ میں صحن میں. ابھی ہر کمرے میں ایک اے سی چلتا ہے. تو ظاہر ایکسپینس تو ہوگا. پہلے جو بہت زیادہ فائنینشلی فارچونیٹ لوگ نہیں تھے ان کے یہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح جب ہمارے ایکسپینسز بڑھے, میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا, میں صرف ایک مقابلہ کر رہا ہوں. یہ تقابل کا تجزیہ ہے کہ جب ہم بچے تھے اس وقت ایکسپینس کا لیول کیا تھا اور زندگی آج کدھر کو چلی گئی, اور جانی چاہیے تھی کہ زمانہ آگے موو کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ آگے موو کرنا چاہیے. لیکن یہ اب اسٹریسز ڈیولپ کر رہا, اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں جو ٹالرنس ہے وہ کم ہو گئی. میرا خیال ہے سن 65 یا 66 میں انہی سالوں میں کہیں اردو ڈائجسٹ میں الطاف حسن قریشی صاحب نے سر ظفر اللہ خان کا انٹرویو کیا ہوا تھا. تو الطاف حسن قریشی صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ جو معاشرے میں بے چینی ہے, مائنڈ اٹ واز 65 mid 60s, صحیح, maybe a year earlier or a year later, لیکن mid 60s کہہ لیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ اتنی بے چینی کیوں ہے معاشرے میں, اتنے لڑائی جھگڑے کیوں ہیں ہمارے یہاں. جو سوال آج پوچھ رہے ہیں آپ 2023 میں بیٹھ کے, انہوں نے 66 سال پہلے پوچھا تھا. تو سر ظفر اللہ خان نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. او مائی گاڈ, سیم آنسر. تو الطاف حسن قریشی صاحب نے فوراً, بہت ذہین آدمی ہیں اور ان کا انٹرویو جو کرتے ہیں ایسی پرسنالٹیز کو, بڑے خوبصورت انٹرویو ہوتے ہیں. تو الطاف حسن قریشی صاحب نے فوراً پلٹ کے کہا کہ لیکن اسلام میں تو ٹالرنس بہت زیادہ ہے. تو سر ظفر اللہ خان نے ایک جواب دیا جو حقیقت کے بہت قریب ہے. نے کہا کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اجتماعی یا قومی سطح پر ٹالرنس بہت زیادہ ہے. اچھا, ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن انفرادی سطح پر ٹالرنس نہ ہونے کے برابر ہے. تو الطاف حسن قریشی صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن مانگی کہ اس کو ذرا واضح کر دیجیے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتا ہے, گلی میں گن پھیلاتا ہے, کوئی سرکاری چیز جیسے الیکٹرک پول ہے, لیمپ پوسٹ ہے, اس کو توڑ دیتا ہے, ہمارے اندر بہت ٹالرنس ہے, ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن ذاتی سطح پر ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ اسلام میں بالکل الٹا ہے. ذاتی سطح پر ٹالرنس بہت زیادہ ہے, قومی معاملات میں ٹالرنس زیرو ہے. بالکل صحیح. تو یوں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ بات آج بھی سچ ہے.
شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا، آپ کی اجازت سے ہم ایک چھوٹا سا چلو، بریک لیتے ہیں، جی بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے میری، مجھے لگتا ہے کہ انسان نے اپنی مشکلات خود بڑھائی ہیں، کیونکہ پاکستان کو ہائی کنزمپشن سوسائٹی بنایا گیا ہے، خواہشات کو بڑھایا گیا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو اشتہارات ہیں اور جو میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار مجھے نظر آتا ہے۔ تو بریک کے بعد ملتے ہیں، یہیں سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ تو شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے مسائل کے بڑھتے ہوئے تشدد کی، جو گھریلو خاص طور پہ جو تشدد ہے۔ تو شاہ صاحب اس میں میڈیا کا بھی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک رول ہے جس میں لوگوں کو اس طرف لگایا گیا ہے؟ بلکہ چائنا میں ایک واقعہ میرے نزدیک گزرا جو کہ مجھے تو بڑا دکھ ہوا وہ واقعہ سن کے، کہ ایک خاتون نے اپنا گردہ بیچ کے ایک بہت مہنگے والا موبائل، میں اب نام نہیں لینا چاہتا کمپنی کا، ایک بہت مہنگے والا موبائل خرید لیا۔ تو اس بات نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ یہ انسان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ اتنا کریز کریٹ ہو جاتا ہے کہ اپنا وہ گردہ بیچنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں رب تعالیٰ کا کہ ہمارے ملک میں ابھی یہ صورتحال نہیں آئی ہے، لیکن مغرب میں جو پبلسٹی ہے وہ اتنی سائنٹیفک لائنز پر آرگنائز کی ہے اور اتنی ایفیکٹو ہے کہ وہ اسکیموں کو بھی ریفریجریٹر بیچ دیتے ہیں۔ آپ مغرب میں چلے جائیے، چونکہ آپ لوگ اور میں بھی یو کے زیادہ جاتے ہیں تو اس سے حالات سے ہم واقف ہیں۔ وہاں ہر شخص کریڈٹ کارڈ پر چل رہا ہے، یس، اور ہر آدمی مقروض ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اس نے بہت سے پیسے ادا کرنے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک اور طریقہ کریڈٹ کارڈ کمپنیز نے پکڑ لیا کہ صاحب جو آپ کے پاس اس وقت موجودہ کریڈٹ کارڈ ہے، اس پر جو آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس ہے وہ ہم ادا کر دیں گے، آپ ہمارا کارڈ لے لیجیے۔ اب وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ادھر کو چلا گیا ہے کہ ہر شخص مقروض ہے وہاں، جان نہیں چھوڑا سکتا وہ کسی طرح بھی۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ وہ صورتحال پیدا نہ ہی ہو جو وہاں پیدا ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو نئی مارکیٹنگ تکنیکس ہیں، گیمکس ہیں، یہ لبھاتے ہیں آدمی کو، اور وہ اپنے وسائل سے کہیں باہر جا کے اخراجات اپنے کرتا ہے، بعد میں ساری عمر کے لیے گردن اس کی پھنس جاتی ہے۔ خود ہمارے یہاں بھی آپ نے اپنے سرکل میں دیکھا ہوگا کہ کئی ایک حضرات اس بات سے تنگ ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایکسپنس کتنا ہو گیا۔ اب اس کا ایک دوہرا نقصان ہے، جو آپ کی جیب میں کیش ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور کریڈٹ کارڈ پر بھی خرچ ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی جو خرچ کی سیلنگز ہے وہ برسٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کو میں کنڈیم نہیں کر رہا، وہ اس لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کی جیب میں کریڈٹ کارڈز ہیں تو ان کیس آف این ایمرجنسی آپ کے پاس ایک ارینجمنٹ ایسا ہے جس پہ یو کین فال بیک ایٹ، اور اس کے ذریعے سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کو یوز کیا جانا چاہیے ان ایمرجنسیز اونلی۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے کیش پہ ہی کام چلا لیں، جبکہ جو نئی تکنیک ہے اس سے کریڈٹ کارڈ سے ایک اور فائدہ یہ لیا جا رہا ہے کہ اب وہ چپ پر چلتے ہیں، تو ایک تو آپ کا پورا پروفائل بن رہا ہے مختلف اداروں میں، دوسرا آپ کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ہر وقت نظروں میں ہیں کیمرے کی، نکل نہیں پائیں گے وہاں سے۔ اچھا، جب معاملات گرما گرمی میں مبتلا ہو جائیں، آپ پہلے دیکھیں بحث ہوتی ہے
بحث سے پھر ایک آواز اونچی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گالیم گلوچ پہ بات آتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے کہیں ہاتھ اٹھتا ہے. بڑا ریئر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ہاتھ جو ہے نا وہ مرد اٹھا لے. تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ لائن دیجئے خواتین کو کہ جب اس طرح کے جو معاملات جب ہو رہے ہوں تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ مرد کا ہاتھ اٹھے ہی نہ. نہیں، صرف ہاتھ اٹھنے کی بات نہیں، میں تو شاید یہ بات کروں گا کہ ہم بحث کو جب جی گرما گرمی میں تبدیل ہوتے دیکھیں کہ اب ادھر کو موو ہونے لگی ہے، تو اگر ہم میں سے ایک انسان چپ ہو جائے یا بات کو پلٹ دے، کوئی خوشگوار بات شروع کر دے، تو یہ سچویشن بچائی جا سکتی ہے. لیکن جہاں ہم دونوں ہی پارٹیز پوائنٹ ون کرنے کے قصے میں پڑ جائیں کہ میں یہ پوائنٹ ون کروں، دوسری پارٹی یہ کہے کہ میں یہ پوائنٹ ون کروں، وہاں پہ پھر عام طور پر بدمزگی پیدا ہو جائے گی. یہ جو پوائنٹ وننگ کا قصہ ہے، اگر ہمارے ذہن سے یہ نکل جائے کہ میری مونچھ نیچی نہیں ہوگی اگر میں خاموش ہو جاؤں گا، تو اس سے ہم 99% کیسز میں سچویشن کو سیو کر لیں گے. اچھا 99% بہت بڑی ریشو بتائی ہے آپ نے. نہیں، یہ آپ دیکھیے اپنے دوستوں میں آپ نے آزمایا ہوگا کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کسی ایک پوائنٹ پر بحث شروع ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ بدمزگی کی طرف جائے گی بات، تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے بات پلٹ دی، کسی اور طرف لے گئے. صحیح. سچویشن ہمیشہ بچ جائے گی، سامنے والا بھی ہنس پڑے گا. لیکن شاید جب بات بحث میں آ رہی ہو تو دیکھا ہے عموماً یہ گیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ مزید زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ مزید اپنی آواز کو بڑھا لیتی ہیں، وہ پھر پرانی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دہرانا شروع کر دیتی ہیں اور پھر بات بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ رکتی نہیں بات. تو پھر کہیں جو مرد ہے وہ پریشر میں آتا ہے، اس کا دماغ پھٹنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا ایگریشن مار کے یا اس کو مزید گالیاں نکال کے یا مزید جو اس کو بھی وائلنس جو بھی اس نے اپنا طریقہ سوچا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اس کا تو پھر کنٹرول رہتا ہی نہیں بالکل بھی. ہمارے پنجابی معاشرے میں ایک ضرب المثل بہت بولی جاتی تھی، گرچہ ہم مذاق میں بولتے ہیں کہ کمزور کی زبان چلتی ہے، طاقتور کا ہاتھ. یہ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا. جی بڑی کامن تھی. جب مرد کو یہ پتہ ہے کہ میں اپر ہینڈ رکھتا ہوں، خاتون تو زبان چلائے گی، اللہ نے مجھے جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ زیادہ طاقتور بنایا ہے، تو میں اگر یہ سوچ لوں کہ میں تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہوں، اس بیچاری اس کو اسٹیم آف ہو جانے دوں، میں یہ جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اسے وینٹ آؤٹ کر لے. تو اگر میں اب یہ سوچ کے طرح دے جاؤں کہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ معلوم نے کتنی تنگ آئی ہوئی ہیں بچوں سے، گھر کے کام کاج سے، ملازموں سے، یہ اپنا غبار نکال لیں تو بہتر ہے، تو میں خاموش ہو جاؤں، تو اس میں اپنے آپ کو میں ڈیٹیچ کر سکتا ہوں بغیر بیگم صاحبہ پر ظاہر کیے کہ میں آپ کی گفتگو نہیں سن رہا، کہ میں بھلے ان کی طرف دیکھتا رہوں لیکن ذہنی طور پہ کچھ اور سوچنا شروع کر دوں. صحیح. ڈیٹیچ ہو جاؤں گا، اپنے دفتر کے کام کرنے شروع کر دیں، حساب کتاب کرنا شروع کر دیں، جس سے پیسے لینے ہیں وہ سوچنا شروع کر دیں، سچویشن سیو ہو جائے گی اور بیگم صاحبہ کو ایک تسلی ہو جائے گی کہ میں نے چپ کرا دیا. ٹھیک ہے. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ایک تو یہ بیگمات کو چپ کروانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ چپ کر جائیں. اچھا شاہ صاحب سچویشن ایسی ہے کہ اب جیسے پیرنٹس ہیں جب شادی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم آپ کی ڈولی بھیج رہے ہیں تو لاش آنی چاہیے آپ کی، لڑکی میرے پاس نہیں آنا. لیکن بعض اوقات لڑکیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، شریف بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو مارنے کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے شاید اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوتا ہے یا ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے. اچھا اس سچویشن میں لڑکی کو مار پڑ رہی ہے اور بچے جو ہیں وہ بھی اس مار کو دیکھ رہے ہیں،
اب وہ ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میں واپس جاؤں گی تو میرے لیے میرے ماں باپ کا دروازہ بند ہے، تو اس نے اپنا مزاج بھی ٹھیک کر لیا ہے، اس خاموش بھی ہے، پھر بھی ہسبینڈ مارنے سے باز نہیں آ رہا. اب بتائیں کہ وہ خاتون کیا کرے اس سچویشن میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ ڈولی بھیج رہے ہیں لاش آنی چاہیے، جی. یہ شاید آج سے 40-50 سال پہلے تو سچ تھا. اب سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. اب کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے. علم کی روشنی پھیلی ہے، ہمیں ایکسپوجر ملا ہے، تو سوچ میں تبدیلی آئی ہے. اگر ایسی سچویشن ہو جائے، کرونک کیس ہے، تو اسلام نے پھر اس کا راستہ دیا ہے کہ اگر کسی طور بھی تمام تر ایفرٹ کرنے کے باوجود جی. سچویشن بہتر نہیں ہو رہی تو خاموشی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. ٹھیک. وہ تو اسلام نے ایک راستہ دیا ہے. لیکن شاہ صاحب علیحدگی کیسے اختیار ہو؟ اب دیکھیں خرچے ہیں، بچے ہیں، وہ بیوی جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ پیرنٹ سپورٹ نہیں کر رہے. اب بھابیاں جب آتی ہیں گھر پہ تو وہ بھی باتیں سناتی ہیں. بھابیوں کو جو بھائی پہ ان کے وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ تمہاری بہن اب اس گھر میں آ گئی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ایک عورت بڑی مظلوم نہیں بن جاتی؟ بڑی سچویشن اس کی بڑی ایک کمپرومائز نہیں ہو جاتی؟ علی عباس صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے بھی اس کا خیال کیا ہے، اور طلاق کی صورت میں، بچے ہونے کی صورت میں مینٹیننس کی ذمہ داری ہسبینڈ پہ ڈالی ہے. صحیح. کہ اگر علیحدگی ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے خدا نخواستہ، تو خامند بچوں کی مینٹیننس اور ان خاتون کی مینٹیننس پے کرے گا جب تک کہ اس کی دوسری شادی نہیں ہو جاتی. اسی طرح قانون نے پروٹیکشن دی ہے. تو ہمارے پاس رب کے دیے ہوئے حقوق بھی ہیں، قانون کے دیے ہوئے حقوق ہیں، اور اکثر لوگ اس کو اویل بھی کرتے ہیں. تو وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ مینٹیننس دے، اور بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کر لے تو پھر اور بات ہے، لیکن بچوں کی مینٹیننس پھر بھی رہ جائے گی باپ کے ذمہ. ہم نے عورت پہ کافی بات کر لی، میں تھوڑی سی مردوں کی نفسیات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، ڈنڈے بھی کوئی مارتے ہیں، کوئی تھپڑ سے، کوئی لاتوں سے، اس کے پیچھے کیا ان کے چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ان کا کیا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے؟ اینگر ایشوز ہوتے ہیں ان کو، یا ان کو کسی قسم کا فیئر ہوتا ہے، یا وہ شکی زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ نے کیا آبزرو کیا مرد کی سائیکالوجی اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے، بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ بلڈ ہوتی ہے اسکول جانے تک. پہلی سانس لینے سے لے کے اسکول جانے تک ٹوٹل انفلوئنس گھر کا ہوتا ہے اس پر. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے. چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ بالکل درست کر رہے ہیں. جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں اس میں اور انفلوئنسز شامل ہو جاتی ہیں. ٹیچر ہے وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے، اس کے کولیگس ہیں وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور پلس گھر. پھر یہ ان تینوں طرف سے اس پہ انفلوئنسز آ رہے ہیں. اور بڑا ہو گیا تو بالغ ہو گیا، باہر کے انفلوئنسز بھی آتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جس کو وہ دیکھتا رہا ہے اسکول جانے سے پہلے تک کی عمر میں، وہ اس کو تحت الشعور کہتے ہیں، اس پر بڑا گہرا اثر ہے ان کا. تو بچہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے باپ کو یا ماں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. جی. تو یہ دیکھ کے کہ میرے والد صاحب یہ کرتے تھے، وہ ویسے بیہیو کرے گا، اس کو وہ صحیح سمجھے گا. پھر کچھ کمپلیکسز
اگر ڈیولپ ہو گئے بندے میں، انفیریٹی کمپلیکس آ گیا، اب وہ اپنی اتھارٹی شو کرنے کے لیے، اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ اس قسم کا غیر اخلاقی حربہ استعمال کرتا ہے. کہ میرے نزدیک بیوی پر چاہے زبانی سختی کیوں نہ ہو، جی وہ اور فزیکل ٹارچر بڑے غیر اخلاقی حرکت ہے. اچھا، ایک حوالہ اکثر مسلمان دیتے ہیں مذہب کا، کہ مذہب نے ہمیں الاؤ کیا ہے خواتین پہ، یعنی کہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں. تو یہاں کافی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ویسٹ میں مسلمانوں کو اس بات پہ، یا ان کو کہیں جگہ پہ امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے، کہیں آرگومنٹس نہیں ملتے. ویسٹ کہتا ہے آپ کا تو مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو آپ مار سکتے ہیں، ہم تو یہ کہیں نہیں الاؤ کرتے، نہ ہمارے قانون میں ہے، کیونکہ ہم تو مرد کو اور عورت کو ایکول ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی تو ایک مرد جو ہے وہ پلی لیتا ہے. وہ پلی غلط ہے کہ اس کے میرے نزدیک. جی میں کوئی عالم نہیں ہوں، مذہب کے بارے میں میرا نالج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو میں ذہنی طور پہ سمجھتا ہوں، جی اس بات کو پوری طرح سے سمجھا جانا چاہیے جی کہ اگر کوئی خاتون آپ کی بات نہیں مان رہی ہے تو پہلے اسے پیار سے سمجھایا جائے. اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتی ہے تو زبانی طور پر اس سے سختی سے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس سختی سے بھی نہیں سمجھتی ہے تو پھر اس پر سختی ہسبینڈ کر لے بات منوانے کے لیے، اور وہ پھر نہ سمجھے تو پھر علیحدگی. لیکن یہ آپ یہ دیکھیے کہ زندگی کا شادی شدہ کپل کے لیے سب سے بڑا جو جرم ہے جی کہ اگر بیوی کا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے پاؤں پھسل گیا کہیں، ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی، جی اس کیس میں بھی دیکھیے اسلام نے کہا کیا ہے کہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے. اگر وہ توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں ہوگا جی تو اسے پھر معاف کر دیا جائے، اور معاف بھی دل سے کیا جائے کہ دوبارہ آپ کی زبان پر نہ آنے پائے کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا. اس کا چیپٹر بس کلوز کر دیں. ٹھیک. پیار سے نہیں سمجھتی ہے تو ٹھیک. اسے زبانی طور پہ سختی سے ٹھیک. سمجھایا جائے. نہیں سمجھتی ہے پھر ٹارچر کا ہے. وہ اس لیے ہے کہ گھر بچ جائے. صحیح. اللہ کے نزدیک طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے. جی. تو رب تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک دم سے طلاق دی جائے اور دو خاندان تباہ ہوتے رہیں. جی. یہ اسلام کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنس پھیلی ہوئی ہیں. وہ نان مسلمس عام طور پر ایک تانا ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں جی. کہ صاحب یہ آپ کی مذہب میں تو ملٹیپل شادیوں کا جی کہ وہ اجازت ہے، اور بڑے عجیب غریب لہجے میں بات کرتے ہیں. حالانکہ اس کا جواب بڑا سیدھا ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمان کو ملٹیپل شادیوں کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ وہ جو بہت زیادہ کثرت سے بیویاں کرتے تھے اس کو لمٹ کیا ہے 4 تک. صحیح. اس لیے کہ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے بڑی کثرت سے ازدواج ہوتی تھی. جی. رب تعالیٰ نے اس پہ قدغن لگائی ہے، اجازت نہیں دی ہے، اس کو کٹ کیا ہے. اب وہ جو 4 تک کی اجازت دے دی رب نے کہ تم 4 تک کر سکتے ہو، ناٹ بیونڈ 4، اس کے اندر بھی اگر ذرا سا غور کر لیں تو یہ ہے کہ ان 4 میں آپ انصاف کریں. اور ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 4 کے ساتھ انصاف کر لیں، جو کہ آپ نہیں کر سکیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. صحیح. تو جب آپ کر نہیں پاتے تو پھر آپ 1 پہ رہیے. تو 4 تک محدود تو کیا رب نے، لیکن یہ شرط لگا کے پریکٹیکلی 1 پر لے آئے. اب یہ بات اپنے طور پر میں تو
کوئی اثر رکھتا نہیں کہیں. صحیح. لیکن اگر کسی جگہ بات ہو تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ صاحب اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیے کہ اجازت دی ہے یا 4 کی قدغن لگائی ہے. صحیح صحیح صحیح. روکا گیا ہے کہ آپ 90 بیویاں نہیں کر سکتے, 110 نہیں کر سکتے. اتنی بھی تھیں ازواج جی جی. زمانہ جاہلیت میں, تو اس کو قدغن لگا کے 4 پر لے آئے. ایک بار میں ٹور پہ گیا ہوا تھا, تو میں میٹنگ وغیرہ سے واپس آیا تو ہوٹل میں نیند کے لیے لیٹا تو ایسی ٹی وی آن کیا. ان دنوں انڈیا میں صرف ایک ہی ٹی وی ہوا کرتا تھا, دوردرشن. جی جی. اس پر ایک پروگرام چل رہا تھا اور آڈینس تھی. جو ماڈریٹر تھی وہ بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ فلم ایکٹریس بھی ہیں. تو اسٹیج پر انہوں نے ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب بٹھائے ہوئے تھے, ایک مولانا صاحب تھے اور 2 اور مسلمان تھے. اب جو فرنٹ رو میں یا سیکنڈ رو میں بیٹھی ہوئی ایک بچی بڑی بری طرح انہیں رگیز رہی ہے. تھی وہ ہندو بچی, اور وہ شاید انہوں نے دیکھ کے مہمان بلائے تھے کہ مور دین 1 جن کی وائفس تھیں. ٹھیک. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسا ظلم ہے کہ اسلام عورت کو تو اجازت دیتا نہیں, وہ ایک ہی شادی تک محدود ہے اور آپ کو 4 کی اجازت ہے. تو لائیو لائنز ان کی آن تھیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے جواب نہیں دے پا رہے, امبیرس ہو رہے ہیں بہت. تو میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ یہ ٹی وی پروگرام ایک چل رہا ہے اور اس پہ لائیو کالز لے رہے ہیں, مجھے تھرو کر دیں آپ اسے. اسے ملا دیا. تو میرا خیال یہ سن کے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو فوراً ہی کال لے لی انہوں نے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ یہ بیٹی بہت برہم ہے اس بات پر کہ اسلام نے عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی ہے فار مور دین 1 میرجز. جی. تو آپ کے مہمان تو شاید جواب دینے میں ہچکچا رہے ہیں کسی وجہ سے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اور کچھ عرض کر دوں. تو میں نے کہا کہ میں بیٹی سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی اگر آپ کو اسلام 4 شادیوں کی اجازت دے دے تو امیجن کہ اس سوسائٹی میں کتنا بڑا کیوس پیدا ہو جائے گا کہ مرد اتنی ٹیڑھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے کہ 4 ہسبینڈ میں سے کوئی بھی بچوں کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ہر ہسبینڈ یہ کہے گا یہ میری اولاد نہیں ہے, دوسرے کی ہے. صحیح. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کی کفالت کون کرے گا, جائیداد میں سے حصہ کس باپ کی جائیداد سے اسے ملے گا, وراثت کا مسئلہ ہے. اسکول میں داخلے کے لیے لے جائیں گی تو کس باپ کا نام لکھیں گی. ٹھیک. تو جب یہ سوشل ایشوز ڈیولپ ہو جائیں گے تو کیوٹک سوسائٹی ہوگی. تو رب تعالیٰ نے اس کو سیو کیا ہے, تو عورت کو ایک شادی تک محدود کر دیا کہ اس کی اولاد کی ذمہ داری ایک مرد پر رہے, مرد بھاگنے نہ پائے. صحیح. تو سوسائٹی کو بچایا ہے رب تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ماڈریٹر بھی کنونس ہو گئی. اس نے کہا آپ نے بڑا صحیح جواب دے دیا. صحیح. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک لے لیتے ہیں. دیکھیے شاہ صاحب نے بڑا زبردست نقطہ جو ہے نا وہ بیان کیا کہ جو مسکنسیپشنس اباؤٹ ریلیجن اور اسلام ہے کہ عورتوں کو مارے اس کی اجازت ہے, وہ کتنی مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ اجازت کی جو ہے وہ آپ کو مارنے کی اجازت ہے, جبکہ یہ مرد بڑا زبردست اس بات پہ پلی لے لیتا ہے. وہ صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ عورت کو آپ مار سکتے ہیں, وہ بھی اس وجہ سے کہ گھر کہیں تباہ نہ ہو, گھر کہیں ٹوٹے نہ. اس میں پہلے بھی آپ نے پیار سے پھر بستر الگ کرنا ہے, پھر سختی کرنی ہے, اس کے بعد جا کے پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور یہ تو بہت, ویسے بھی اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے میں تو اللہ کا شکر ہے بہت کم ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے اب یہ جو بات کی اس پہ پھر ایک نقطہ اور اٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت ویسٹ پہ بات چلتی ہے کہ 4 شادیوں کی اگر آپ کو اجازت ہے، یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 مختلف پلیئرز لے، اور عورت کا دل نہیں کرتا، عورت بھی تو مختلف چینج، اور کیوں وہ ایک ہی ہسبینڈ کا منہ دیکھے ہر وقت۔ یہ بات میرے خیال سے 50 سال یا 40 سال پہلے تک تو یہ ویلڈ ہو سکتی تھی، لیکن اب تو ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے۔ اب تو اگر وہ 4 خاوند اگر کرتی ہے تو وہ ڈی این اے سے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے، اور پھر وہ اپنی اس اولاد کو حصہ بھی دے گا، اس اسکول میں وہ اپنا نام بھی لکھوا سکتا ہے۔ مقدمے بازی پر گئی بات تو سوسائٹی میں انریسٹ تو پیدا ہو گئی۔ جی تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کو کیوس سے بچایا ہے رب نے یہ بات کر کے۔ آپ کسی طور بھی جائیے، اب اگر کورٹ میں چلے گئے آپ تو لوور کورٹ سے ایک فیصلہ لے لیا، پھر اس سے اوپر اپیل ہو گئی، اس سے ہو گئی، اس سے اوپر کرتے کرتے 25 سال گزر گئے، بچہ جوان ہو گیا، جی تو ایک کیوس تو پیدا ہو گیا۔ جی، اس کی لائف کمپرومائز ہوگی۔ تو اس کو اس انریسٹ سے بچانے کے لیے رب تعالیٰ نے محدود کر دیا اس کو۔ اچھا شاہ صاحب، دیکھیں نا، پرانے دور میں جو بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے زندہ، اور میں حیران ہوں کہ اس شخص کا کیا حوصلہ تھا اور کیا اس کا دل پتھر کی طرح تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر میں نے اس کو موت ہی دینی ہے تو آسان موت ہی دے دوں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب وہ مٹی آتی ہے آپ قبر میں تو کتنی وہ اذیت سے، وہ چھوٹی بچی کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی اس وقت، وہ کتنی مجبوری سے وہ مرتی ہوگی بے بسی میں، اس کی ماں بیچاری بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو اس پہ اتنا بھی احساس پیدا نہ ہوا کہ اس کو آسان موت دے دوں۔ یہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں گزرے، اور کہیں وہ جو ظلم کرتے تھے وہ ظلم جو ہے وہ کہیں جینز بائی جینز ٹریول ہوتا ہوا مردوں میں آیا، اور پھر وہی آج اس کی ذرا شکل ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ اس لیے اسے زمانہ جاہلیت کا کہتے ہیں کہ جہالت کی انتہا ہے اس قسم کی۔ اصل میں ان کی انا اتنی اسٹرانگ تھی، ایگو اتنی اسٹرانگ تھی اس وقت کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو جائے، اس کی ہم شادی کریں، ایک داماد آ جائے اور وہ ہمیں، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، لیکن اپنی بچی کا خیال کرتے ہوئے اس سے دبنا پڑتا ہے، ایک حد تک اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ وہ اس زمانے میں ایگو اتنی اسٹرانگ ہوئی تھی کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ ہمارا داماد آئے، کوئی دوسرا جائیداد دوسرے خاندان میں چلی جائے۔ یہ والا جو دوسرا پہلو ہے، جائیداد دوسری جگہ چلی جائے، وہ آج بھی انٹیریئر جو ہے علاقہ، جی جی، اس میں آج بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے یہ بات۔ اور ہندو معاشرے میں تو یہ ہے کہ جو بچی کو جہیز میں دے دیا وہ اصل میں اس کا جائیداد کا حصہ دے دیا ہے۔ جی تو یہ رواج خود ہمارے یہاں کہیں کہیں پایا جاتا، زیادہ نہیں ہے، کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ بچی کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں تو یہ دونوں کانسیپٹ تھے اس کے، ایک تو ایگو کا مسئلہ تھا کہ کوئی آدمی ہمارا داماد کیوں کہلائے، اور دوسرا جائیداد کا مسئلہ تھا۔ جی شاہ صاحب، میرے حساب سے وائلنس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مار رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیوی کی جو خواہشات ہیں اگر وہ آپ پورا نہیں کر رہے، جیسے اگر وہ زندگی میں وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، وہ جاب کرنا چاہتی ہے، یا وہ اپنا کوئی وینچر شروع کرنا چاہتی ہے، تو عموماً اس کو دبا دیا جاتا ہے، اور یا وہ باہر جانا چاہتی ہے، ٹریول کرنا چاہتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس میں بھی اس پہ قدغن لگائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی تو ایک وائلنس کا ہی ایک حصہ ہے کہ آپ اس کی خواہشات کو دبا دبا کے اس پہ ہاتھ سے ظلم تو نہیں کر رہے، لیکن سائیکولوجیکل آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کو دبا رہی ہے، اس کے زندگی کے جو خواب ہیں جو اس نے شاید بچپن سے دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ذہنی اذیت اگر دے رہا ہے، جی مینٹل ٹارچر کر رہا ہے، یہ لفظ استعمال کیا تھا میں نے، یہ مینٹل ٹارچر ہے۔
لیکن ہم ایک بات نہیں جانتے کہ یہ ہم رب تعالیٰ کے دیے ہوئے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسلام میں 2 چیزیں ہیں. جی. ایک گناہ ہے اور ایک جرم ہے. گناہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ میں بددیانتی کر جائیں، خیانت کر جائیں اس میں، وہ گناہ میں ہے. یا ایسے کام جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کریں، وہ گناہ ہے. حقوق العباد میں خیانت کر جائیں وہ جرم ہے. تو گناہ تو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن جرم نہیں معاف کرے گا. یہ ہم جرم کر رہے ہیں کہ کسی کے حقوق سے اسے محروم کر رہے ہیں بغیر کسی ویلڈ ریزن کے. تو یہ معاف نہیں ہوگا. یہ اسی وقت معاف ہوگا جب جس کا ہم نے قصور کیا ہے وہ معاف کر دے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں دوہری بات ہے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور جرم بھی کر رہے ہیں. تو جو حقوق رب تعالیٰ نے دیے ہیں ہم ان کو انسان سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہم واپس نہیں لے سکتے. اسی ضمن میں ایک چیز آ گئی سامنے کہ آج کل معاشرے میں ایک اور مسئلہ بہت بڑا پیدا ہوا ہے. وہ ہے کہ میری طرح کے باپ جو ایگوئسٹ ہیں بہت، یا جن کا ایک پرائیڈ ہے کہ میں باپ ہوں، میں نے بچے کو پالا ہے، میں شادی میں اس کی مرضی کو یکسر رد کر دوں گا، یا بیٹی کی مرضی کو میں یکسر رد کر دوں گا. یہ حق رب نے اس کو دیا ہے کہ وہ شادی کے معاملے میں اپنے اندیا ظاہر کر دے، اور مجھے اسے ریسپیکٹ کر لینا چاہیے. صحیح. تو ہم اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جو حق رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے بندے کو، ہم وہ نہیں چھین سکتے خواہ ہم کسی پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. بالکل صحیح. تو یہ حق ہے بیوی کا زندہ رہنے کا، اپنی خواہشات پوری کرنے کا، بشرطے کہ وہ جائز ہوں جی، اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. 2-3 بڑے نقطے شاہ صاحب نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں کہ جو خواتین کی جو حقوق ہیں، اگر آپ اسلام اور مذہب کے حوالے سے ان کو دیکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو زندگی کافی آسان ہو جائے گی. باقی مارنے کا جو بڑا ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ یہ جو پلی لی جاتی ہے کہ میں مرد ہوں، میں اپنی خاطی عورت کو مار سکتا ہوں، یہ بالکل بھی مسکنسیپشن ہے. ایسی کوئی بات بھی مذہب اسلام میں نہیں ہے، بجائے صرف ایک جو شاہ صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا سرفراز شاہ صاحب سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھی اپنا سوال یا اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں. نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر لیجئے. نیچے ہمارا ای میل آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ. ایک اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.